The tea is fantastic. The tea is fantastic. The tea is fantastic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द वायरल टॉक के साथ आपका होस्ट सजाद हुसैन। नाजरीन, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान का जो इत्तेहाद है, ये ऐसा इत्तेहाद है जिसके बायस जो इंटरनेशनल ताकतें हैं उनकी नज़रें पाकिस्तान की तरफ जमी हुई हैं और बज़ाहिर यूँ लगता है कि जो इंटरनेशनल गेम है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ घेरा तंग करने के लिए रचाई जा रही है। आज हम बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल गठजोड़ जो है वो क्यों घेरा तंग करना चाहता है और इसमें मोदी का क्या किरदार है जो कि पाकिस्तान के ऊपर दरअंदाज़ी करने के लिए तुला हुआ है। आज की पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं मोहम्मद नवीद भट्ट साहब, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सजाद साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भट्ट साहब, कशीदगी काफ़ी बढ़ चुकी है और आप क्या समझते हैं कि कोई इंटरनेशनल गेम का आगाज़ हो चुका है कि कुछ बैरूनी ताकतें जो है उनका गठजोड़ जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो चुका है? देखें, पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर इंटरनेशनली गज़ा को लेकर जो हालात बन रहे हैं, अगर उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो ये मुझे तो लगता है किसी ग्रेट गेम का हिस्सा है जो मोदी हुकूमत ने अभी किया है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अपने ही मुल्क में करवा के और इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया, तो मुझे उस ग्रेट गेम का हिस्सा लग रहा है जिसमें पाकिस्तान को इंडिया के साथ इंगेज किया जाएगा और गज़ा में जो ग्रेटर इसराइल वाला मंसूबा है जिसमें अमेरिका और कुछ आलमी ताकतें उनकी पस पर्दा उनकी सपोर्ट भी कर रही हैं। अमेरिका तो खुल के इसराइल की सपोर्ट कर रहा है, तो वो उस गठजोड़ का हिस्सा है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ इंगेज किया जाए और गज़ा में जो शब खून मारा जा रहा है उसके ज़रिए से जो है वो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा हो, क्योंकि पाकिस्तान ही एक वाहद एटमी रियासत है और जिसकी तरफ तमाम जो मुस्लिम उम्मा है वो देख रही है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल हो सकता है गज़ा के अंदर, और जिससे ना सिर्फ इसराइल ख़ाइफ़ है बल्कि अमेरिका भी वो इस ख़ाइफ़ है। आपको पता होगा पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया था ईरान के हवाले से जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिकन सदर हैं उन्होंने बयान दिया था कि ईरान के पास ये मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। ना सिर्फ ईरान के पास नहीं होनी चाहिए, हम उसको हासिल नहीं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम उसको हासिल नहीं करने देंगे, बल्कि ये दीगर ऐसे ममालिक जिनके पास है उनके पास भी नहीं होनी चाहिए। तो दीगर ममालिक कौन है? उसमें सिर्फ एक पाकिस्तान है जिसके पास ये एटमी टेक्नोलॉजी है। ये तो बड़ी अलार्मिंग उनका बयान है। तो ये बड़ा बयान है। और अभी आपने देखा है कि जब इंडिया में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है तो फ़ौरन अमेरिका ने अपना जो पलड़ा है वो इंडिया की तरफ झुकाया है और उन्होंने कहा जी कि हम जो है ना वो भारत और की हुकूमत और उनके अवाम के साथ हैं, जबकि पाकिस्तान के हवाले से ऐसा कोई इनका बयान नहीं आया। और अभी जो मौजूदा सिचुएशन है, जो दोनों तरफ तनाव है और दोनों तरफ जो जंग की सी सूरत हाल है, इस पर भी अमेरिका अभी तक न्यूट्रल है और अमेरिका ने यही कहा है कि हम जो हालात देख के बदलती सूरत हाल है उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। कोई उन्होंने क्लियर अपनी ऐसी अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई जिसमें उन्होंने कहा हो कि जी दोनों ताकतें जो हैं वो मिल बैठ कर अपने मसाइल हल करें। तो ये सारी चीज़ें जब एक इसको कैलकुलेट किया जाता है तो लगता तो यही है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ इंगेज करके पीछे उधर कोई उसका डाला जाए, कोई गेम डाली जाए गज़ा के अंदर। आप देख ही रहे हैं जब से पाकिस्तान और इंडिया के हालात कशीदा हुए हैं तब से पाकिस्तान में कोई फ़लस्तीन का नाम लेने वाला नहीं है। गज़ा के मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो जो पाकिस्तान के अंदर जो सेंटीमेंट पाया जा रहा था फ़लस्तीन के हवाले से और गज़ा के हवाले से और हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर बढ़ाया जा रहा था, वो सारा ख़त्म हो गया, वो डिफ्यूज़ हो गया सिचुएशन। तो ये तो ऐसे ही लग रहा है कि उधर से ध्यान पाकिस्तानी कौम का जो बटाना था उन्होंने पाकिस्तान को अपनी पड़ गई है कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ हालात कशीदा हो गए। अच्छा, अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी की वार भी कहा जाता है कि ये जो जदीद दुनिया है इसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी की वार भी हो रही है। अभी रिसेंट कुछ खबरें हैं, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कहा है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे इसराइली आए हैं जो तकनीकी मावनत के लिए, तो ये किस हद तक बात दुरुस्त है और सेकंड ये किस हद तक हमारे लिए ख़तरनाक भी है, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं बिल्कुल, हमारा जो आज़ाद कश्मीर है ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है और इस पर किसी भी टाइम जो है
کیونکہ ریسنٹ بھی ابھی کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ طیاروں نے اوپر اڑان بھی بھری ہے، تو یہ کتنا خطرناک ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں خطرناک تو ہے، اسرائیل پوری سپورٹ ہے اس کو، بھارت کو، بھارت اور اسرائیل گٹھ جوڑ ہے، بھارت غزہ کے معاملے میں اسرائیل کی سپورٹ میں ہے، اور اسرائیل ادھر کشمیر اور پاکستان کے حوالے سے بھارت کی مکمل سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اسرائیلی جب بھی ضرورت پڑے گی بھارت کو، وہ اسرائیلی آئیں گے، اور وہ جو ان کی ایک معاشی طاقت ہے، اور جو ان کے پاس معیشت کنٹرول، عالمی معیشت کا کنٹرول ہے ان کے پاس، اور کیپٹل ہے، ٹیکنالوجی ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، وہ ہر طرح سے بھارت کی معاونت کریں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور پیجرز کے جو حملے ہوئے لبنان کے اندر، ہم نے وہ ساری ٹیکنالوجی بھارت کو دینے کے لیے اسرائیل تیار ہے، اور یہ تو ہونا ہے ایک دن، کیونکہ اسرائیل کے وجود کے لیے سب سے بڑا جو خطرہ ہے، دو ریاستیں ہیں، ایک ایران ہے، کیونکہ ایران کو اتنا خطرناک نہیں سمجھ رہے جتنا کہ وہ پاکستان کو سمجھ رہے ہیں، اور دوسرا پاکستان ہے۔ تو پاکستان جو ہے اس کو کمزور کرنا، اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا، یہ یہودیوں کا خواب ہے اور بھارت کا خواب ہے، تو وہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ ماضی میں دیکھا جائے تو یہ اسرائیلی پرائم منسٹر جو نیتن یاہو ہے، ان کی کچھ پرانی سپیچز بھی ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے اپنے آپ سے کہ جو ہمارا جو دشمن ہے وہ ایران ہے اور پھر پاکستان ہے، وہ ہمیں دونوں کو وہ تھریٹ سمجھتا ہے۔ ہماری جو میزائل ٹیکنالوجی ہے یہ کافی اسٹرانگ ہے اور اس کی رینج بھی کافی ہے، تو یہ میزائل ٹیکنالوجی کو کئی بار انٹرنیشنل پریشر بھی پاکستان کے اوپر آ چکا ہے، کچھ پابندیاں بھی لگی ہیں، تو آخر اس میزائل ٹیکنالوجی سے یہ جو ممالک مین ہیں جن کا آپ نے گٹھ جوڑ بھی بتایا، یہ کیوں خائف ہیں، اور ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ خطرہ کیوں ہے ہماری میزائل ٹیکنالوجی؟ میزائل ٹیکنالوجی سب سے پہلے بھارت کا ہمارا وہ ہمارا ایک دشمن ہے اور ہم سایہ ہے ہمارے، تو وہ ایک تو اس کو تو خطرہ ہے ہی ہے بھارت کو، دوسرا اسرائیل اس کو خطرہ کیوں سمجھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف اونلی مسلم کنٹری ہے جس کے پاس اتنی ایڈوانس میزائل ٹیکنالوجی ہے، اور کسی ملک کے پاس نہیں ہے۔ اگر اسرائیل کوئی مس ایڈونچر کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں وہ پاکستان کی طرف ہی دیکھتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ پاکستان جو ہے انٹرنلی اتنا ویک ہے، لیکن مسلم دنیا تو پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پاکستان کے پاس ہی میزائل ٹیکنالوجی ہے، تو اسرائیل اس وجہ سے پاکستان کو خطرناک سمجھتا ہے، اور ایون امریکہ بھی خطرہ سمجھتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک انٹرویو میں حامد میر صاحب نے کہا تھا کہ ان کی بات ہوئی تھی ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے بتایا تھا کہ جب ڈاکٹر قدیر اپنے میزائل رینج کو 4000 میل تک بڑھا رہے تھے، تو انہوں نے ڈائریکٹلی مشرف دور میں، تو مشرف نے ڈائریکٹلی انہوں نے پیسے کی بات کی تھی، تو مشرف صاحب نے اسٹریٹ فارورڈ ان کو کہا کیا آپ اس سے اسرائیل کو ہدف بنانا چاہتے ہیں، تو اس وقت ان کو روک دیا گیا تھا۔ اسی کے بعد پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خلاف جتنی سختیاں ہوئی ہیں، ان کو نظر بند کیا گیا ہے، ان کو اپنا گھر تک محدود کر دیا گیا ہے، اور ان سے وہ سارے اختیارات لے لیے گئے جو میزائل ٹیکنالوجی ان کے پاس تھے، تو یہ اسی کے بعد ہوا تھا۔ اب ریسنٹلی اگر آپ دیکھا جائے، امریکہ نے پاکستان کی کچھ کمپنیز کے اوپر پابندی لگائی ہے، تو اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ پاکستان اپنی میزائل رینج ہے اس کو امریکہ تک لے کے جا رہا تھا، 13,000 کلومیٹر تک لے کے جا رہا تھا، جو کہ ڈائریکٹلی امریکہ کی بنتی ہے، تو اس کے بعد پاکستان کے اوپر پابندیاں لگیں، اور امریکہ جو ہے ابھی شدید تشویش ہے اس کو پاکستان سے کہ کہیں وہ ایسی میزائل تیار نہ کر لیں جس سے وہ امریکہ کو بھی ہٹ کر سکیں۔ اسی وجہ سے یہ جو گٹھ جوڑ ہے ان کا عالمی طاقتوں کا، جس میں اسرائیل ہے، امریکہ ہے اور بھارت ہے، یہ پاکستان کے خلاف متحد ہیں، اور پاکستان کو ختم کرنے کے لیے یہ کسی صورت بھی جا سکتے ہیں، لیکن پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ ان کی جو گجٹ بکیوں سے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ دب جائے گا، پاکستان پورا جواب دے گا۔ ابھی بھارت بھی کوئی مس ایڈونچر کر کے دیکھ لے، تو ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ 27 فروری کو پاکستان نے جو اٹیک کیا تھا، ان کے MiG 21 2 گرائے تھے طیارے، اور پھر چائے پلا کر باہر ان کو واپس بھیجا تھا، تو اس سے زیادہ سخت پاکستان کا رد عمل ہوگا ابھی۔ کیوں؟ قیادت کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ حافظ صاحب جو سید آصم منیر صاحب جو ہمارے آرمی چیف ہیں، وہ ان کا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ اگر بھارت نے کوئی کس طرح کی غلطی کی تو اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے، کیونکہ یہ ہماری لائف لائن کے اوپر انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے کہ ہم پانی روک دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کی جو قیادت تھی ہماری آرمی کی،
وہ ذرا تھوڑا ان کی اپروچ ڈفرینٹ تھی. وہ مصالحت چاہتے تھے اور مفاہمت چاہتے تھے. لیکن ابھی کی جو قیادت ہے وہ بڑی کلیئر ہے اس حوالے سے کہ بھارت کو اس کی زبان میں جواب ملے گا. ایک طرف تو ہمارے خلاف ایک گٹھ جوڑ ہے, ٹرائکا ہے, اور دوسری طرف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے جو اتحادی ممالک ہیں, ایران ہے یا ترکی ہے, تو کیا یہ تینوں ممالک مل کر کوئی ایسا بلاک بنا سکتے ہیں جس سے بھارت اور باقی بھی یہ سوچیں کہ اگر جنگ ہوئی تو یہ تینوں ممالک ہمارے خلاف یا ہمارے پاکستان کے سپورٹ میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہمیں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں ہمارے لیے؟ پاکستان کے بہت قریبی سمجھے جانے ممالک ہیں جو پاکستان کو سب سے پہلے سمجھا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کی مدد کو آ سکتے ہیں. ان میں ایک تو چائنا ہے جو ہمارا ہمسایہ بھی ہے اور پاکستان کا ایک درینہ ساتھی ہے. ہر مشکل وقت میں چائنا نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بھارت اور چین جو ہے وہ بھی ریویلری ہیں, چین اور امریکہ بھی ریویلری ہے, تو پاکستان ان کا قریبی دوست ہے, تو چین جو ہے وہ پاکستان کی مدد کو آ سکتا ہے. دوسرا ملک جو سب سے بڑا ہے وہ ترکی ہے. ترکیہ اور پاکستانیوں کے جو دل ہیں وہ کٹھے دھڑکتے ہیں, وہ بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں, تو ترکی مدد کو آ سکتا ہے. اور تیسرا ملک جو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ایران ہے. ایران کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ایک تو اسلامی ملک ہے, اسلامی ملک بھی ہے, اور دوسرا اسرائیل جو ہے وہ مشترکہ دشمن ہے ہمارا, تو اس وجہ سے ایران جو ہے ہماری مدد کو آ سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایران اتنا کمزور ہے, ہو سکتا ہے کہ ایران مدد کو نہ آئے, لیکن یہ تین ممالک جو ہیں وہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی مدد کو آ سکتے ہیں اگر بھارت اور پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں. تو جی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بالکل جنگ کی جو خواہش ہے وہ تو ہرگز نہیں کرنی چاہیے. جنگ دیکھیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن اگر بھارت مسلط کرے گا تو ظاہر بات ہے پاکستانیوں نے چوڑیاں تو نہیں پہنی, اور اس کو یہ تو پھر دفاع کا حق تو ہر کسی کو ہے, تو اس کا منہ توڑ جواب ملے گا. جی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ.